تصور کیجئے زمین پر مکمل خاموشی ہے، وقت کی آخری ساعتیں قریب آ رہی ہیں۔ ایک ایسی ہستی جس نے اس کائنات کی پہلی صبح دیکھی تھی، جس نے جنت کے باغات میں سانس لی تھی اور جو اس دنیا کا سب سے پہلا انسان اور پہلا نبی تھا، آج اس کی زندگی کا آخری لمحہ آ چکا ہے۔ اچانک فضا میں ایک عجیب سی ہیبت طاری ہوتی ہے، ایک ایسی طاقتور ہستی سامنے ظاہر ہوتی ہے جس کے رعب سے آسمان بھی کانپ اٹھے۔ وہ موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ وہ اس عظیم ہستی کی روح قبض کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن تبھی دنیا کے پہلے انسان کا منہ سے ایک ایسا جملہ نکلتا ہے جو کائنات کے پردے کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حیرت اور شوبہ سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، رک جائیے اسرائیل، تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ میری تقدیر میں تو 1000 سال لکھے گئے تھے، جبکہ میری عمر کے ابھی پورے 40 سال باقی ہیں۔ کیا موت کا فرشتہ وقت سے پہلے آ گیا تھا، یا پھر پردے کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا تھا جسے دنیا کا سب سے پہلا انسان بھی خود بھول چکا تھا؟ آج کی ویڈیو آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دے گی۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس پر اسرار اور ایمان افروز واقعے کی پوری حقیقت۔ ناظرین، اس حیرت انگیز واقعے کی جڑیں اس وقت سے جڑی ہوئی ہیں جب اس کائنات کی ابتدا ہوئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا تو ان کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا۔ اس ایک لمحے میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ارواح کو ایک سمندر کی طرح باہر نکال دیا گیا، اور وہ کروڑوں اربوں انسان تھے جو مستقبل میں اس دنیا میں آنے والے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام حیرت سے اپنی آنے والی نسل کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر ایک ایسی روح پر پڑی جس کا نور پوری کائنات میں سب سے زیادہ چمک رہا تھا، جیسے ہی اندھیری رات میں 14ویں کا چاند ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بے تاب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، یہ چمکتی ہوئی روح کس کی ہے؟ رب کائنات کی طرف سے ندا آئی، اے آدم، یہ تمہاری اولاد میں سے آنے والے ایک عظیم نبی ہیں جن کا نام داؤد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے محبت سے پوچھا، پروردگار، تو نے ان کی عمر کتنی لکھی ہے؟ جب دنیا کے پہلے باپ نے یہ سنا کہ ان کی اولاد میں سے ایک ایسا بیٹا آئے گا، جواب ملا، صرف 60 سال۔ 40 سال کا وہ عظیم تحفہ۔ جب دنیا کے پہلے باپ نے یہ سنا کہ ان کی اولاد میں سے ایک ایسا بیٹا آئے گا جس کی زندگی صرف 60 سال کی ہوگی، تو ایک باپ کا دل پھسل جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 1000 سال طے کی گئی تھی۔ انہوں نے اسی وقت ایک ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ کا سب سے انوکھا فیصلہ بن گیا۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے کہا، اے میرے پالنے والے، میری کل عمر 1000 سال ہے۔ میں اپنی زندگی کے لیے یہ 40 سال اپنے اس بیٹے داؤد کے تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ میری عمر 960 سال کر دی جائے اور 40 سال داؤد کی زندگی میں جوڑ دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی کی یہ محبت بھری خواہش قبول فرما لی۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 60 سے بڑھ کر 100 سال ہو گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر گھٹ کر 960 سال رہ گئی۔ اس غیبی معاہدے پر آسمان کے فرشتے گواہ بنے، اور رب کے حکم سے اس کی ایک تحریر بھی لکھوا کر محفوظ کر دی گئی۔ لیکن پھر وقت کا پہیہ گھما، صدیاں بیت گئی۔ موت کا فرشتہ اور انکار کا لمحہ، سینکڑوں سال گزر گئے، نسل انسانی پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے وہ آخری دن بھی آ پہنچے جو 960 سال پورے ہونے پر مقرر تھے۔ طے شدہ وقت پر موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتہ ان کی روح لینے آیا ہے تو انسانی فطرت کے مطابق ایک لمحے کے لیے وہ چونک اٹھے۔ انہوں نے کہا، اے اسرائیل، تم اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ میرے حصے کے تو ابھی پورے 40 سال باقی ہیں۔ میری کتاب حیات میں 1000 سال درج تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہوں نے وہ پرانا واقعہ یاد دلایا، اے آدم، کیا آپ بھول گئے؟ وہ 40 سال تو آپ اپنی زندگی کے شروع میں ہی اپنے بیٹے داؤد کو تحفے میں دے چکے ہیں۔
لیکن سوچئے اتنی صدیاں گزر چکی تھی، اتنی نسلیں دنیا میں آ چکی تھی کہ وقت کی اس طویل گرد میں حضرت آدم علیہ السلام کو وہ بات بالکل بھول چکی تھی۔ انہوں نے کبھی اپنے 40 سال کسی کو دیے بھی تھے، چونکہ انسانی جبلت میں بھول جانا شامل ہے، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے پاس تو پورے سال باقی ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو اللہ کے حکم سے فوراً وہ آسمانی تحریر اور فرشتوں کی گواہی پیش کر دی گئی جو اس دن لکھی گئی تھی۔ جب ارواح کا یہ معاملہ طے ہوا تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام اس تحریر کو دیکھا تو انہیں یاد آ گیا کہ ہاں یہ سچ ہے، انہوں نے اپنے 40 سال خوشی سے دیے تھے اور یوں ان کا یہ عذر ختم ہو گیا۔ موت کا وہ وقت آ گیا جو اٹل تھا۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بارے میں ارشاد فرمایا، آدم نے بھول کا انکار کیا تو ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے، اور آدم بھول گئے، اسی لیے انسان بھی فطرتاً بھول جانے والا بنا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ اسی پہلے واقعے کے بعد میں سے دنیا میں انسانوں کے درمیان لین دین، ادھار اور معاہدوں کو تحریر میں لانے اور گواہ بنانے کا قانون شروع ہوا، تاکہ کوئی بھی انسان بھول جانے کی صورت میں جھوٹ یا انکار نہ کر سکے۔ ناظرین، یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا آئینہ ہے۔ سوچئے، جس ہستی کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جو اس زمین کا پہلا انسان تھا، جو فرشتوں کا استاد تھا، جب موت کا وقت آیا تو وہ بھی وقت کو ایک سیکنڈ کے لیے آگے نہیں بڑھا سکا، تو پھر ہم کون ہیں؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، آج ہمارے پاس سانسیں ہیں، مہلت ہے، توبہ کا موقع ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب موت کا فرشتہ ہمارے بھی دہلیز پر آ کھڑا ہوگا، اور اس وقت کوئی بھی 40 سال یا 40 سیکنڈ کا تحفہ ہمیں نہیں بچا پائے گا۔ اسی لیے وقت گزرنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے اعمال کو سنوار لیں، کیونکہ قبر کی تنہائی میں صرف اور صرف ہمارے اچھے اعمال ہی کام آئیں گے۔ اگر یہ ایمان افروز واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیارے کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید حقیقتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔